السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ملک مشرف عباس ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ سے میرا تعلق ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل جی ایم لا فرم دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر سسرال والے عورت سے بچے چھین لیں تو عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ بچے ماں کی کمزوری ہوتے ہیں، اور اس کمزوری کا سب سے زیادہ فائدہ ظالم سسرال والوں اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات عورت ہر طرح کا ظلم صرف اس وجہ سے برداشت کرتی ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ آواز اٹھانے کے جرم میں اسے گھر سے نکال دے گی اور اپنے بچوں کو سے دوری کر دی جائے گی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر سسرال والے اپنی تمام شرائط بنواتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں میں قانون سے آگاہی نہیں ہے، اور جو تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ کسی صورت ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر یا سسرال والے زبردستی 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیتے ہیں، یا وہ خود اپنی مرضی سے جان بچانے کی غرض سے معقول وجوہات کی بنا پر گھر چھوڑ دیتی ہے، تو اس عورت کو فوراً احتیاطاً متعلقہ تھانے یا مجسٹریٹ درجہ اول کے سامنے بیان دینا چاہیے۔ متعلقہ تھانے میں اطلاع دینے یا مجسٹریٹ درجہ اول کے سامنے بیان دینے سے عورت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو ساری باتیں ریکارڈ پر آ جاتی ہیں، اور عموماً شوہر حضرات خود ہی بیویوں کو گھر سے نکال کر بعد میں نان و نفقہ کا دعویٰ سے بچنے کے لیے بیوی کو گھر واپس بسانے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور بیوی پر دباؤ ڈالتے ہیں، یا پھر بعض اوقات سسرال والے عورت پر چوری یا قیمتی سامان لے جانے کا الزام لگا دیتے ہیں، یا بدل چلنے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ سب باتوں سے عورت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کے بچے سسرال والے چھین لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سسرال والے یہ موقف نہیں اپنا سکتے کہ بچوں کی ماں خود جان بوجھ کر بچے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر کسی عورت کے بچے جو کہ نابالغ ہوں اور سسرال والے چھین لیں تو اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں۔ فوری طور پر متعلقہ تھانے کو اطلاع دینے پر پولیس بچے کو برآمد کروا کے ماں کے حوالے کر دیتی ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے پولیس کارروائی نہ کرے تو ماں فوری طور پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس اور سیشن کورٹس میں درخواست دائر کر سکتی ہے۔ درخواست جمع ہونے کے بعد عدالت فوری طور پر بیل مقرر کرے گی، نابالغوں کو برآمد کروا کر عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے گی، اور پھر عارضی طور پر بچے ماں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اگر بچوں کی تحویل کے سلسلے میں گارڈین کورٹ میں والدین کے درمیان دعویٰ چل رہا ہو اور اس دوران باپ ماں سے بچے چھین کر لے جائے تو بھی گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کی دفعہ 12 کے تحت بچوں کی عارضی تحویل ماں حاصل کر سکتی ہے۔ عدالت کے نزدیک سب سے اولین ترجیح بچے کا مفاد ہوتا ہے، اور عدالت ایسا کوئی بھی فیصلہ جاری نہیں کرتی جس میں بچے کو کسی بھی قسم کا نقصان یا تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو۔ درخواست دائر کرنے کی ویسے تو کوئی میعاد مقرر نہیں، مگر بغیر کسی وجہ کے لمبی تاخیر سے داد رسی یا ریلیف کے امکانات متاثر ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے ماں کی گود خدا کی رحمت ہے، اور اس بات کو اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں میں واضح طور پر تسلیم کر چکی ہیں۔ بلا شبہ بچہ اگر عمر کی اس حد کو پہنچ چکا ہو کہ بیٹا 7 سال کا ہو جائے اور بیٹی بلوغت حاصل کرے تو باپ ان کی تحویل کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں بغیر کسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے باپ کے حوالے کر دے گی۔ جب تک کوئی ایسی وجہ عدالت کے سامنے ہو جس کی وجہ سے ماں بچوں کی تحویل کے حق سے محروم ہوتی ہو، ماں ہی سب سے مضبوط امیدوار ہوتی ہے، جبکہ بچوں کی تحویل کی حقدار ہوتی ہے، اور اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر ماں کے بعد نانی بچوں کی تحویل کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے۔
عدالت بچوں کی تحویل دیتے وقت بچوں کی خواہش، ان کے جنس، ان کا مفاد، میاں بیوی کی ازدواجی حیثیت، غرض ہر معاملے کو سامنے رکھتی ہے، مگر سب سے پہلے اور اولین ترجیح بچے کا مفاد ہوتا ہے۔ سسرال والے اگر بچے چھین لیں تو عورت ان کو بذریعہ عدالت برآمد کروا سکتی ہے، اور پھر بذریعہ عدالت ہی خاوند کو اس بات کا بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو نان و نفقہ ادا کرے۔ کوئی بھی ایسا باپ جو بچوں کو خرچہ ادا کرنے کا روادار نہ ہو، وہ ان کی تحویل کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ بچے چاہے ماں کے پاس رہیں یا نانی کے پاس، بچوں کا خرچہ اٹھانا باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کے ذمہ صرف بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کی غربت، تعلیم کی کمی، آسائشوں کی کمی ایسی خامیاں نہیں ہیں کہ ماں کو تحویل کے حق سے محروم کیا جائے۔ باپ بچوں کا فطری سرپرست ہوتا ہے۔ بچے اگر ماں کی تحویل میں ہوں تو عدالت ماں کو پابند کرے گی کہ وہ بچوں کو ایسی جگہ رکھے جہاں باپ بچوں سے ملاقات آسانی سے کر سکے، اور بطور فطری سرپرست بچے اپنا کنٹرول اور نگرانی رکھ سکے۔ بچوں کی مستقل تحویل کے لیے ماں کو گارڈین کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ عدالت بچے کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کی تحویل کا قطعی فیصلہ کرتی ہے۔ اگر جبر، طاقت یا دھوکہ دہی سے ماں کو بچوں سے محروم کر دیا گیا ہو اور گارڈین کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو تو پھر بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ ہائی کورٹ صرف عارضی تحویل کی بحالی کا فیصلہ دیتی ہے، جبکہ مستقل تحویل کا فیصلہ صرف گارڈین کورٹ ہی کر سکتی ہے، اور آئینی عدالت کے عارضی حکم کو ہائی کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کے بعد کوئی اور رشتہ آتا ہے، جبکہ قانون سے لا علم ماں کو انہی کے بچوں کے ذریعے ساری زندگی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ قانون سے لا علم میں کوئی جواز نہیں، اس وجہ سے آگاہی حاصل کرنا سب کا حق اور فرض ہے۔ اب میں آپ کو ایک سندھ کوڈ کا ایک سائٹیشن بتاؤں گا۔ 2019 PCRLJ نوٹ 10 سندھ، یہ سائٹیشن ہے جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ والد نے ماں سے نابالغ بچوں کو گن پوائنٹ پر چھینا اور لے گیا۔ ماں نے FIR درج کروائی، جس پر والد اور اس کے ساتھیوں نے جواز لیا کہ FIR 21 یوم کی تاخیر سے درج کروائی گئی اور کوئی گواہ بھی نہیں۔ اس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ ریکارڈ سے ثابت تھا کہ ایک پیٹیشنر درخواست گزار کا سابقہ شوہر تھا، جس سے درخواست گزار خلا لے چکی تھی، اور بچوں کی تحویل کا مسئلہ تب سے ان کے درمیان چل رہا تھا۔ درخواست گزار نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت درخواست دی۔ والد نے بچوں کو درخواست گزار کے حوالے کر دیا۔ پیٹیشنر نے عدالت میں دفعہ 7، 10 اور 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت درخواست دائر کی ہوئی تھی، جو کہ زیر سماعت تھی۔ عدالت نے کہا کہ اس مقدمے میں دفعہ 363 کا غلط استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ والد بچوں کا قدرتی اور فطرتی ولی ہے۔ اس جرم کی سزا 7 سال سے اوپر ہے، اور یہ ضابطہ فوجداری 497 کے ممنوع کلام میں نہیں آتا۔ اس طرح پیٹیشنر کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ایک اور سائٹیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بچے کی تحویل باپ کو دے دی گئی۔ اس میں 2018 SCMR 590 صفحہ ہے، دوسری ہے 2018 YLR 649 اور 2018 MLD 591۔ یہ 3 سائٹیشنز ہیں جن میں بچے کی تحویل باپ کو دی گئی ہے۔ اسی طرح گارڈین جج کو اپنی پیرنٹل اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کی فلاح و بہبود کو تمام دیگر امور پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ 2011 MLD 1938 ہے، اور ایک اور سائٹیشن ہے آخر میں کہ PLJ 2006 لاہور 1232 صفحہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نابالغان کی تحویل میں اول ترجیح عورت کو دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر، میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔
تاکہ سب دوستوں کو اس کا فائدہ ہو. والسلام.